محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو محمد اور آل محمد کے درود سے معطر کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، حدیث رسول بھی ہے کہ انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، 8 سمندروں کا پانی، قرآن کی آیت ہے، سورہ لقمان کی آیت ہے کہ سیاہی بن جائے اور جتنے درخت ہیں کلمے بن جائیں، یہ زمین کاغذ بن جائے، ابتدائی انسانیت سے انتہائی انسانیت تک جو اس کے زمین پہ رہنے والے لکھتے رہیں، 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، 7 براعظموں کے برابر کاغذ بھی ختم ہو سکتا ہے، کلمے لکھ کر گر سکتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہے ما نافدت کلمت اللہ، نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ تصدیق کرتے ہیں نا، اس کو کوئی فائدہ ہے؟ بس ایک آدمی صحیح فرمایا، خاموشی سے دیکھ رہا ہے، ایک آدمی سبحان اللہ کہہ رہا ہے ایک مختلف انداز میں، تو اس معصوم کیا فرماتے ہیں؟ ناج و بلاغہ میں یہ حدیث موجود ہے، توجہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ما عظمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفحات وجہہ۔ امام مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو ہوتا ہے نا موالی، ہمارا محب، تو جب ان کے سامنے ہمارا ذکر ہوتا ہے تو 2 چیزیں اس کی حرکت کرتی ہیں، ایک اس کی زبان اور دوسرا اس کا چہرہ مسکراتا ہے، تو یعنی منہ بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں یا پھر بیٹھنے کا۔ اور پھر آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا آپ کا وہاں لکھا جاتا ہے کہ یہ تصدیق کر رہے ہیں۔ تو جو آپ اگر آل محمد کے فضائل اگر جینین پڑھے جا رہے ہیں، جینین بھی تو ہے نا، تو جب آپ تصدیق کریں گے اس میں زبان سے کریں گے تو زبان کیڑوں سے بچ جائے گی، جو چہروں سے کریں گے تو چہرہ مسکرا کر کریں گے، تو حضور یہ آلے جہاں پہ آپ کی سبحان اللہ بھی تصویر لکھی جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی کی بیٹی کے فضائل ختم، سارے بولیں، تو شہزادی کے القاب کی تلاوت کر دوں، وہ اس لیے کہ آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں اور راجہ صاحب نے یہ ایک اتنی بڑی مودت کا جو اہتمام کیا ہے، قبول تو یہ ہے، یہ انسان کی نیت پہ اس کا انحصار ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی مراد۔ اگر پاور آف منی ہے تو وہ ملے گا، اگر شو آف منی ہے، اگر اپنی کمپنی کی مشہوری ہے، جیسے جیسے نیت لے کر آل محمد کے دروازے پہ آئے ایسا ہی اجر ملتا ہے۔ تو لہذا اس عزا کے لیے جو ہے مودت فی القربا کے لیے دعا مانگنا، یہ توہین ہے اس مودت فی القربا کی۔ تو یہ شہزادی کا بس تعارف کراتا ہوں کہ شہزادی کون ہے۔ التی ہے ام السبتین، یہ سبتین کی ماں ہے، تو سمجھ آئیے سبتین کی، سبتین کون ہے؟ پہلے وہ تو پتہ چلے نا جن کی یہ ماں ہے۔ جنت میں بزرگوں 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں جنت میں، ان میں کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیفت اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، یعنی یہ سب نبی جنت میں ہیں، لیکن ان نبیوں میں کوئی نبی جنت میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔
تصدیق زبان سے کریں گے، چہرے نہیں ہلائیں گے. توجہ ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ وہ جنت جس کی رعایا نبی ہو. ہائے 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 ہائے، رعایا بھی تو دیکھے نا. وہ جنت جس کی رعایا انبیاء ہو، اولیاء ہو، اوصیاء ہو، صدیقون ہو، صالحون ہو. اس جنت کے جو سردار ہیں ان دو سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے. اللہ تی ام سبتین واکبر ہو جا جلہ علی الخافقین ورحانت سدرت المنتہا والکلمت التقوی والعروۃ الوثقی والسیدۃ العظمی. یہ شہزادی کا القاب پڑھ رہا ہوں. والسیدۃ العظمی والانسیۃ الحوری والبتول العذرا والمریم الکبریٰ وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحدثۃ والمبارکۃ. صلوات. تو چھٹے امام کا فرمان موجود ہے کہ تسع اسماء عند اللہ لجدتی، میری دادی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہے. کتنے نام؟ ایک نام باقی رہ گئی، اس کی میں نے تلاوت کرنی ہے. اور یہ جو نام ہے اس کا پوچھا گیا کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو کہا التی فاطمۃ من احبھا من النار، میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا تاکہ اپنے محبوں کو جہنم سے بچا لے. تو اب میں شہزادی کے اس اسم کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ سب محب بیٹھے ہیں، کوئی بھی غیر نہیں ہے. تو سب آدمی اس سیدہ کے احترام کے لیے میں نام لوں گا، آپ درود پڑھیں گے، پڑھ کر آگے آئیں گے. ایک ماحول جب بنے گا، جو معذور ہے تو وہ بیٹھے رہے، جو غیر معذور ہے وہ تشریف آگے لے آئیں گے. آگے بھی پنکھے لگے ہوئے، اس کے بعد ذکر شروع کریں گے. میں نام اٹھ کھڑے ہو کر آنا ہے. والفاطمۃ الزہراء علیہ السلام. سب آدمی جو معذور ہے انہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے آئیں، تو اس کے بعد ذکر شروع کرتے ہیں. سب آ جائے، آگے درود پڑھتے آ جائیں. وعلى أمها وعلى أبيها وعلى بهلها وعلى بنيها وعلى بنتها عليهم السلام. صلوات. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. صلوات. ربیع الاول کا مہینہ ہے تو حق بنتا ہے، اور خصوصاً ہمارے لوگوں کا، کہ ہم اپنے نمبر نہ بنائیں، تو جو ہماری ذمہ ہے کندھوں پہ اسے پورا کریں. تو جو فرمائے بڑا مشکل تھا، میں نے سبجیکٹ لیا حضور. یہ لفظ بشر اور مثل پہ دھوکہ کھا کر 73 فرقے بنے ہیں. کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج اس کو میں نے حل کرنا ہے کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پہ وحی ہوتی ہے. یہ نبی نے کہا کن کو تھا؟ دیکھیے سارا دن آپ جو ہے الفاظی ذاکری بھی سنیں گے، لفظی ذاکری بھی سنیں گے، تخیل بھی سنیں گے، لیکن اس 40-45 منٹ میں ایک نقطہ ہے. آپ سامعین ہیں، ناظرین ہیں، سامعین پورے عالم میں ہیں. تو یہ گفتگو میں پورے عالم تک پہنچا رہا ہوں، صرف آپ کو نہیں سنا رہا. جو میں گفتگو کر رہا ہوں اگر کسی کو اس پہ کوئی کسی قسم کا اشکال ہو تو میرا نمبر ہے 0306 83000172. جو میں مثل اور بشر کی جو میں اس کے بعد ڈیفینیشن کروں، اگر سمجھتے ہیں کہ اس میں کمزوری ہے تو میرے ساتھ اس رابطے پہ کہیں کہ یہ اس میں کمزوری ہے تو میں جواب دے ہوں. توجہ فرمانا، میں کوئی نمبر بنانے کے والی نمبر میرے بہت ہیں. آل محمد کے سامنے اگر میں نمبر گننا کروں تو پاکستان میں کسی ایک کو بھی نہیں ملا. ان ہاتھوں سے میں نے سیدہ کے دربار پہ 2 مرتبہ قرآن لکھا ہے، یہ نمبر نہیں ہے.
یہ اس وقت دنیا میں نعرہ ولایت جو ہے جگہ جگہ پہ لگ رہا ہے، یہ شہزادی نے میری ڈیوٹی لائی تھی، یہ نمبر نہیں ہے۔ پوری دنیا میں نعرہ ولایت، نعرہ پہلے آج سے 10 سال پہلے نہیں تھا، یہ بھی نمبر آئے جی خیر ہو، یہ بھی جو نمبروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سیدہ کے دروازے پہ آواز آئی تھی حل میں نہ سری انصرنا، میں نے 14 سال کا بیٹا دیا، 18 سال انہوں نے لے لیا، یہ نمبر نہیں ہے۔ مجھے نمبروں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پیغام پہنچانا ہے۔ اور یہ اگر یہ پیغام ممبر سے نہیں جائیں گے، اگر یہ پیغام، تو جو آئندہ نسل ہے وہ کہاں سے لے گی؟ آج اگر میں لفظ بشر کی شرح آپ تک پہنچا سکوں اور مثل کی، تو میں سمجھوں گا کہ یقیناً راجہ صاحب نے یہ جو اہتمام کیا ان کا تو قبول ہے، اور میری نوکری قبول ہے، میں ان کی نہیں کہہ رہا۔ توجہ فرمائیے، میرے قرآن مجید میں آواز آ رہی کل انما انا بشر مثلکم۔ 1.25 لاکھ انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ہر نبی کی خواہش اس کے مطابق قرآن میں موجود ہے۔ پہلے تو یہ سن، ہر نبی کی، یعنی آدم سے لے کر خواہش اس کی جو کیتی جاتی ہے جو آدمی جس کا محتاج ہو، یعنی جس کے آپ محتاج ہوں گے اسی کی ڈیمانڈ کریں گے نا۔ مثلا ایک اولاد کا محتاج ہے، اولاد کے لیے دعا مانگے گا۔ ایک بیمار ہے، شفا کے لیے دعا مانگے گا۔ بھائی بولو، ساتھ بولیں گے، سر نہیں ہلانا، بولنا ہے۔ اے زبان، مجھے 2 کلو نہیں چاہیے، 1 تولہ چاہیے۔ ہاں، 2 کلو سے بھر ہے۔ آپ کے نبی کا پہلے بیان سن لیں، پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ دعا وہ مانگتا ہے جو محتاج ہو۔ آیت ہے کہ پورے عالمین سن رہا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب، جب تو نے کوئی کل کام کرنا ہے نا تو انشاءاللہ کہو۔ مجبور انشاءاللہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، تو مختار جو ہے نا، مختار وہ انشاءاللہ نہیں کہے گا، مجبور کہے گا۔ مثلا میں نے کل کام کرنا ہے تو میں مجبور ہوں نا، کہوں گا انشاءاللہ۔ اگر میں کل پہ مختار ہوں، بولا آپ بولیں بڑے، اگر کل پہ مختار تو انشاءاللہ کہوں گا نہیں۔ نبی کو حکم ہوا، میزان ہے کہ اے میرے حبیب وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کل وہ کام نہ کرنا جس کو کل کہنا کہ انشاءاللہ، جو بھی کل کام کرنا ہے۔ یہ نبی پہ آیت اتری، تو جب 39 دن گزر گئے نا تو نبی نے 40 رات کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ۔ کل میں ضرور علم دوں گا۔ انشاءاللہ نہیں کہا۔ نبی کا انشاءاللہ نہ کہنا دلیل ہے کہ نبی مختار تھا۔ انشاءاللہ وہ کہتا ہے جو مجبور ہو۔ توجہ ہے؟ مثلا آپ نے کل کو کام کرنا ہے، کہہ سکتے جو میں کل کروں گا، مجھے تو سانس کا بھی نہیں پتا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس پنڈ ہے، اس مطلب ہے اس مقام سے میں نے باہر نکلنا ہے۔ تو نبی کہہ رہے میں ضرور دوں گا علم اس کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ہمارا نبی مجبور نہیں، مختار ہے۔ اب توجہ فرمائیں، اس پورے قرآن مجید میں ہر نبی کی دعا موجود ہے اس کی احتیاج کے مطابق، لیکن ہمارے نبی کی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیونکہ دعا وہ مانگتا ہے جو محتاج ہو، تو ہمارے نبی کی کیوں نہیں ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنْ أَتَبَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ۔ ہمارا نبی کا حکم ہے کہ میں تو زبان کو نطق ہی نہیں دیتا جب تک وحی نہ ہو۔ سر ہلائیں، سر نہ ہلائیں، زبان تصدیق ہو جائے گی۔ یعنی ہمارا نبی زبان کو نطق ہی نہیں دیتا، بولتا ہے تو وحی کے تحت، کوئی عمل کرتا ہے تو وحی کے تحت۔ جس کا سارا نظام ہی وحی کے تحت ہے اس کی خواہش کیا ہوگی؟ توجہ ہے؟ اور تیسرا میزان، یہ ابھی تیسرا میزان قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يَشَاءُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔
تم نہیں چاہتے جو وہ چاہتا ہے. ہائے 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 ہے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. وما تشاؤون وہ نہیں چاہتے الا ان یشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا ہی مشیت اللہ ہو. جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں. تو جب ان چاہت ہی اللہ کی چاہت ہو تو احتیاج کیا ہوگی؟ یہ بات ہم آ گیا. تو نبی کو حکم ہوا کہ آپ کہیں کل انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں یوحی الیہ لیکن وہ بشر نہیں جو آپ ہیں جس پہ وحی ہوتی ہے. وحی کے بغیر میں نہیں بولتا. توجہ ہے. دیکھیے توجہ فرمائے. لفظ دو ہے. ایک لفظ ہے مثلن ایک لفظ ہے مثلن. مثل کے معنی بھی مشابہت کے ہیں تشبیہ کے ہیں. مثلن کے معنی بھی شاہ جی مشابہت کے ہیں تشبیہ کے ہیں. جہاں مثل استعمال ہو وہاں بھی مشابہت ہوتی ہے. جہاں مثل استعمال ہو وہاں بھی فرق کیا ہے؟ جہاں مثل استعمال ہوگا وہاں کیا معنی ہوں گے؟ جہاں مثل استعمال ہوگا یہ بڑا دقیق سا ہے اور بڑی محنت کے بعد اور بڑی طلب کے بعد یہ خیرات ملی ہے جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں. جہاں مثل استعمال ہوگا تو جو فرمائے وہاں مشابہت صفات سے ہوگی. یہ بھی بات یہ سمجھ آئے گی تو آگے چلیں گے. جہاں لفظ مثل میم پہ زبر سین پہ زبر لام پہ دو تنوینیں ہوں گی جہاں اس سے استعمال ہوگا وہاں مشابہت صفات سے ہوگی. جہاں مثل استعمال ہوتا ہے وہاں مشابہت ذات سے ہوتی ہے. یہ ذرا ذہن پہ سوچے کیا کہا ہے. جہاں مثل آئے گا وہاں تشبیہ صفات سے ہوگی. جہاں مثل آئے گا وہاں تشبیہ ذات سے. اب مثال دیتا ہوں. نبی نے کہا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ ہن. لفظ مثل استعمال مثل نہیں ہوا کہ میری اہل بیت کی مثال مثل سفینہ نوح کمثل سفینہ نوح یعنی نوح کی کشتی سے میری اس اہل بیت کی مشابہت ہے. اب نوح کی کشتی تو لکڑی کی ہے اس لیے مثل استعمال ہوا مثل نہیں ہوا. یہ بات سمجھنی ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. خدا کرے ایک آدمی سمجھ جائے. جہاں مثل کی میں بات کہا کہ مثل و اہل بیتی میری اس اہل بیت کی مثال کمثل نہیں ہوا ہے کیونکہ کشتی جو نوح کی کشتی اس کی ذات لکڑی ہے. آل محمد کی ذات اور ہے. صفات میں ایک جیسے ہیں. وہ کیسے کہ اگر جو آدمی کشتی نوح پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا اس میں صرف تھی نا کہ جو بھی سوار ہوا نجات پا گیا اور جس نے مخالفت کی غرق ہو گیا. تو اہل بیت کو کشتی نوح کی بات ہے کہ جو آل محمد کا دامن پکڑے گا وہ نجات پا جائے گا. جو دامن چھوڑ دے گا وہ غرق ہو جائے گا. توجہ فرمانا. نبی نے فرمایا یہ مثل سن لے پھر مثل کی بات کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مثلی کا شمس تو مثلوں کا کل قمر یا علی میری مثل سورج سے ہے. مثل نہیں کہا. یہ سمجھانے والی بات ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں. مثلی کا مثلی نہیں کہا. مثل ذات کے لیے ہوتا ہے مثل صفات کے لیے ہوتا ہے. مثلی کا شمس و مثلوں کا کل قمر میری مشابہت سورج سے ہے تیری مشابہت چاند سے ہے. ذات میں نا صفات میں کیا مشابہت ہے. مطلب یہ سورج کا وقت ہے شعاؤں کا وقت ہے نا. بولو شعاؤں کا وقت ہے. اس وقت دیکھیں چور ڈاکو سانپ بچھو کیڑے مکوڑے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ روشنی ہو جاتی ہے نا. روشنی میں یہ سورج کے زمانے میں یہ سب چھپ جاتے ہیں. جب چاند کا وقت آتا ہے بھائی بولو آپ بھی کچھ بولے
جب چاند کا وقت آتا ہے چور بھی نکل آتے ہیں، ڈاکو بھی نکل آتے ہیں، بچھو بھی نکل آتے ہیں، سانپ بھی، کیڑے مکوڑے. تو نبی نے کیا کہا کہ یا علی مثلی کا شمس، یا علی میری سورج سے مثال ہے، جو میرے زمانے میں بلوں میں چھپے ہوئے ہیں نا، مثلوں کا کل قمر، جب تیرا زمانہ آئے گا وہ سب باہر آ جائیں گے. ہائے 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 ہائے. آپ توجہ فرمائے، بہت قیمتی سر یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ خیرات وہاں سے خصوصی ملے تو آدمی یہ کر سکتا ہے. یہ ہر آدمی کی دل گردے کی بات نہیں ہے، یہ نیٹ سے لینے والی کا باتیں نہیں ہے، یہ وہاں سے خیرات والی باتیں ہیں. اب دوسری حدیث سنیں، نبی فرماتے ہیں یا علی انت مثل الکعبہ، مثل نہیں کہا بیٹا، آپ کے لیے بھی ہے، خطیب ہے مولا کے، لے کر آگے چلیں. یا علی انت مثل کہاں استعمال ہوتا ہے؟ بولو بولو. ذات میں نہیں ہوتا. کچھ ایسی صفات کعبہ میں ہے جو علی میں بھی ہے. علی کو کعبے کی مشابہت مثل بنایا، مثل نہیں بنایا، کیونکہ کعبے کی ذات مٹی ہے. مثل کہا. اب کعبے میں کیا صفت ہے؟ علی کو کعبہ بنایا لیکن علی کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھائی. بولو بولو. نماز کے لیے نہیں کہا کہ نجف فجر کے منہ کرنا، کعبہ بنا دیے تو پھر کیوں بنایا؟ کچھ صفات تھی. کیا صفت تھی؟ کہ جو کعبے کو پیٹھ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. جو کعبے کو کمر کر کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، کعبے کو پیچھے کرے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. یا علی تو کعبے کی مانند ہے، جو بھی تیرے آگے کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا نماز اس کی جائے گی، تیرا کیا جائے گا. توجہ ہے؟ مثل کی سمجھ آ گئی ہے. اچھا ایک اور مثال پڑھتا ہوں مثل کی. نبی فرماتے ہیں، یہ اوال المعلوم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی فرماتا ہے کہ مثل الذین مثل المومنین فی قبول ولایت امیر المومنین. مثل المومنین، مثل نہیں کہا. مثل المومنین فی قبول ولایت امیر المومنین کمثل الملائکہ، مثل نہیں کہا. مثل وہاں بھی استعمال ہے کہ وہ مومن جو علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں وہ ان فرشتوں کے مثل ہے، مثل نہیں. ہائے ہائے ہائے. ان فرشتوں جیسے ہیں جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا. حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی شعر و شاعری نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مثل الذین انکروا ولایت امیر المومنین، وہ لوگ جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، کمثل، مثل نہیں کہا، کمثل ابلیس، ہائے 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 ہائے، کمثل ابلیس فی انکارہ بالسجود لآدم، کہ وہ لوگ جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں ابلیس کی مانند ہے جس نے آدم کے سجدے کا انکار کر کے شیطان بن گیا تھا. تو کنفیوز تو نہیں ہو رہے؟ یہ مثل، اب یہ تو سمجھ میں آ گئی. اب مثل پہ آ جاتے ہیں. مثل یہ یاد رکھے، پھر میں دہرا رہا ہوں، جہاں مثل استعمال ہوگا وہاں تشبیہ صفات سے ہوگی. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اور جہاں مثل استعمال ہوگا وہاں تشبیہ، یہ آگے سمجھ، یہ درسات کا مثل اور مثل. اب نبی کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم. قرآن مجید میں آیت ہے لیسا کمثلہ شیء، قرآن کی آیت ہے، یعنی قرآن کی مثل کوئی شے نہیں. توجہ ہے؟ یہ لفظ آ گیا لیسا کمثلہ شیء، کمثلہ نہیں ہے، مثلی شیء. اور قرآن مجید میں ایک اور پڑھ رہا ہوں، ابھی میرے سامنے آ گئی، سورہ روم کی آیت نمبر 82. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر نور ثقلین بھی موجود ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق کیا. توجہ فرمانا، هو الذی یبدأ الخلق، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق کیا، ثم یعیدہ، پھر لوٹا لے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیہِ، یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے. آگے سننا، آگے قرآن کے لفظ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، مثل نہیں آیا.
हाय 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 हाय, मिसल नहीं आया। वलहुल मसलुल अहला फिस समावाति वल अर्द, उस अल्लाह के लिए कारखाने कुदरत का, और थोड़ा आसान करता हूं ताकि कोई कंफ्यूज न हो जाए, यानी वलहुल मसलुल अहला, कारखाने कुदरत का मसल मैंने होता है नमूना, मुशाबहत, तशबीह। कारखाने कुदरत का आसमानों में भी नमूना मौजूद है, जमीनों में भी नमूना मौजूद है। ये मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। मिसल नहीं कहा, लैसा का मिसली शैउन, अल्लाह की जात जैसे कोई नहीं है। यहां मसल कुरान में आया, मिसल नहीं आया। मिसल के मानी होते हैं मुशाबहत, लेकिन जात से नहीं, सिफात से होती है। तो पूछा गया, ये मेरे पास एक दो तफसीर मौजूद है, इसके अलावा अगर देखना हो तफसीर साफी जिल्द 4 सफ़ा 130, अय्युन रिज़ा जिल्द 2 सफ़ा 6, अल खिसाल सफ़ा 432, अमाली लिसदूक मजलिस 10, ये 10 के जो है ये 5-6 किताबें हैं। इसमें अल मसल उल अहला की शरह के मसल, तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये जो आयत है, ये जो आयत है वलहुल मसलुल अहला फिस समावाति वल अर्द, के कारखाने कुदरत का आसमानों में भी नमूना मौजूद है और जमीनों भी, अल्लाह का नहीं। लैसा कमिसली शैउन, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। हाँ, ये ज़हन में रखना। तो कारखाना कुदरत का आसमानों में भी नमूना मौजूद है। देखिए, जब फैक्ट्री बनती है ना, फैक्ट्री बाजार में नहीं आती, फैक्ट्री का माल आता है। बोलो बोलो, ये है, ये कुर्सी पर बैठे तुम भी कोई मुंह से बोलो ताकि तस्दीक हो जाए। फैक्ट्री नहीं बाजार में आती, माल आता है। माल बताता है कि फैक्ट्री कैसी है। हाय 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 हाय, माल बताता है। माल अगर अच्छा हो, फैक्ट्री अच्छी। उधर को अगर माल घटिया हो तो फैक्ट्री का भट्ठा बैठ जाएगा। तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम पूछा गया है, कारखाना कुदरत का आसमानों में भी नमूना है, कारखाना कुदरत का जमीनों में भी नमूना है। ये नमूना है क्या? तो ये मैंने 5 किताबें, ये एक हाथ मेरे तफसीर मौजूद है, ये तफसीर नूर सकलैन। तो इमाम मासूम फरमाते हैं, 8वें इमाम, काला जद्दी ले जद्दी, मेरे नाने ने मेरे दादे को कहा, या अली अंत बाबुल्लाह, या अली तू अल्लाह का दरवाजा है। हाय हाय हाय, या अली, या अली अंत हुज्जतुल्लाह, या अल्लाह, या अली तू अल्लाह की दलील है। या अली अंत तरीको इल्लाह, या अली तू अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता है। या अली अंत सिरातुल मुस्तकीम, या अली तू सिराते मुस्तकीम है। या अली अंत नबुल अजीम, या अली तू ही नबुल अजीम है। या अली अंतल मसलुल अहला फिस समावाति वल अर्द, कारखाने कुदरत का आसमानों में भी तू नमूना है और जमीनों में भी तू नमूना है। अली कारखाने कुदरत का नमूना है। है? अगर अली में शक करोगे तो कारखाने कुदरत में शक आ जाएगा। क्योंकि अली है कारखाने कुदरत का माल है। अली है अल मसलुल अहला, कारखाने कुदरत का। जितना तेरे जहन में माल बुलंद होगा, हाय 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 हाय, नहीं समझ में आ रही, जितना आपके जहन में माल बुलंद होगा इतना कारखाना कुदरत बुलंद होगा। है? तो ये मसल की समझ आ गई। अब लैसा कमिसल ही शैउन, कि अल्लाह के जात जैसी किसी की जात नहीं है। अब रसूल ने किसको कहा? मिसल। अब जो रसूल जैसे होंगे, ये कैसे पता चले? है? रसूल की सिफात में नहीं, जात में जो रसूल जैसे। अब मैं जात पेश करता हूं, सिर्फ एक दो, क्योंकि वक्त इतना ही है। एक हदीस सुन ले, एक आयत सुन ले, वक्त इतना है। नबी अलैहिस्सलाम जब शबे हिजरत कर गए, कहां से बोलो? मदीने से कर गए, मक्का से कर गए। बिस्तर पे कौन था? मौला अली थे ना। बोलो, नबी तो चले गए ना। अब सारी रात काफिर रहे, बाहर रहे सारी रात। लो, ये मेरे हाथ में तफसीर कुरान है, उसके हाथ में बैत करता हूं। एक लम्हा के लिए भी काफिरों को
شک پڑا ہو کہ ممکن ہے مصطفیٰ اندر نہ ہو. کچھ دل دکھاؤ کتنی محبت ہے. کوئی ہے حدیث ملتی ہے ایک علم ہو یا ممکن اندر نہ ہو ایسے ہم کھڑے ہیں. نہیں، ساری رات یقین کی منزل پر ہے. کیا یقین تھا؟ کہ محمد مصطفیٰ اندر ہے. اندر کون تھے؟ اندر تو مرتضیٰ تھے. وہ یقین کیا تھا؟ بات سے ذات کی ہو رہی ہے نا. وہ نبی کی ذات میں وہ کیا چیز تھی جو جس سے یقین کی منظر پہ رہا؟ جو خوشبو وجود مصطفیٰ سے آتی تھی ساری رات وہی خوشبو وجود مرتضیٰ سے سنتے رہے. جو چمک چہرہ مصطفیٰ سے جا رہی تھی وہی چمک چہرے مرتضیٰ سے. کہے یقین کی منزل پہ رہے کہ مصطفیٰ اندر ہے. اب لو ایک یہ حدیث ہوگی چونکہ وقت نہیں ہے ہلانا نہیں چاہتا. اب ایک قرآن کی آیت سن لیں. کیونکہ قرآن میزان ہے. آپ دیگ پکی ہوئی ہو نا دیگ تو ذائقے کے لیے ایک چمچ بھی کافی ہے. بابا ٹھیک ہے رہو. اگر ساری دیکھ کے کہو گے میں ذائقہ ڈھونڈتا ہوں تو پھر بدہضمی ہو جائے گی. قرآن مجید سے میزان سن لو. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرآن ہے. میزان پہلے سن لیں. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. یہ آیت ہے قرآن میں. اللہ کہہ رہا ہے اب کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جسے میں نے شے سے خلق کیا ہے. بابا زبان سے بول. کیڑے تو بچ جائے سر لینا پھر بہ کے. دیکھیں قرآن اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جسے میں نے شے سے خلق کیا ہے اس کا سایہ ہے. سجدا للہ عن الیمین والشمائل. یوں چلتا ہے کبھی تیرے دائیں ہو جاتا ہے کبھی بائیں. سجدہ للہ ہے. تجھے تو سایہ نظر آتا ہے نا لیکن یہ مجھے سجدہ کرتا ہے. تو سجدے سے بھاگتا ہے تو بھاگ لے لیکن تیرا سایہ نہیں بھاگ سکتا. توجہ ہے تو جانے یہ تو دائیں بائیں چلتا ہے نا تو یہ تیرا سایہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ سجدہ کرتا ہے. عاجزی کے عالم میں وہم داخرون. تو سجدہ کر یا نہ کر لیکن سایہ. تو جب 12ویں امام آئیں گے نا ان کے اصحابوں کی ایک صف سن لیں. یبیتون قیاما علی اطرافہم ویسبحون علی خیولہم. جب امام کا ظہور ہوگا نا ان کے جو ہوں گے نا سپاہی رات کو وہ مصلی پہ ہوں گے دن کو گھوڑوں کی زینوں پہ ہوں گے. رہبان اور باللیل رات کو ہے نا ایک خوف زدہ درویش ہوں گے. وَلَيُوسَنْ بِالنَّهَارِ دن کو بفر ہوا شیر ہوں گے. تو مصلی کے قریب جائے گا تو امام کا سپاہی بنے گا. بولو تو کہتا ہے نا کہ امام ابھی کون جو آدمی کہتا ہے کہ امام ابھی آ جائے ہاتھ کر کر نعرہ حیدری. امام کے سپاہی تو مصلی پہ ہوں گے تو کہاں ہوگا؟ اپنے آپ کے غور کرو کہاں ہوگا تو جب تو نے مصلی دیکھنا ہی نہیں انہوں نے مصلوں سے اٹھنا نہیں. ہائے 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 ہائے. ہاں یہاں ایک اور میرے بات سامنے آ گئی. مصلی پہ ساری رات ہوں گے. رات کو خوف زدہ درویش ہوں گے دن کو بفر ہوا شیر ہوں گے. ان کا نعرہ نہ حیدری ہوگا نہ نعرہ رسالت ہوگا نہ نعرہ توحید ہوگا. یا لصارت الحسین ہم نے حسین کے خون کا بدلہ لینا ہے یہ ان کا نعرہ ہوگا. تو لہذا آج ہی سے عادت بنا لے تاکہ امام کے سپاہیوں میں شامل ہو جائے. تو اگر مصلی سے گھبرائے گا تو پھر امام کو سپاہی نہیں بن سکے گا. کوشش کریں گے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ. کہاں سے کہاں چلے گئے. توجہ فرمائیں کہ جو خالق ہے یہ دیکھیں کس سے پیدا ہوئی. یہ شے سے سایہ ہے نا کرسی شے سے سایہ ہے نا. بولو میرا منہ نہ دیکھو حیران ہو کے بولو. یہ کرسی شے سے. میں کس سے پیدا ہوا؟ شے سے. سایہ ہے نا. آپ کس سے ہوئے؟ شے سے. قرآن کہتا ہے جو شے سے پیدا ہوگا اس کا سایہ ہوگا.
یہ قرآن میرے پاس دادا تو میں صرف آپ کو چمک پیش کروں. دیکھ تو میں اس کو آپ کے سامنے کھول ہی نہیں رہا کہ جس کا سایہ جو شے سے خلق ہوگا اس کا بولو قرآن پڑھا ہے. تو جو سایہ نہیں ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ بولو نا. وہ شے سے نہیں ہوگا. اب میں آپ پہ سوال کرتا ہوں, آپ کے نبی کا سایہ ہے؟ بولو ہے سایہ؟ تو نبی کس کو کہہ رہے میں تمہارے بعد جن کا سایہ نہیں ہے, جن کا ان کو نبی کہہ رہا ہے جو نبی جیسے ہے. نبی جب امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا, وہ کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ, آپ کے نانے کی حدیث ہے, اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد, کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے, ہمارا آخری محمد ہے, ہم سب محمد ہیں, آپ کیسے سارے محمد ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں لاؤ قرآن مجید لے کر آؤ. وہ لے کر آئے, امام نے کہا کھولو. جب اس نے کھولا پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہتا مولا سورہ آل عمران دیکھ رہا ہوں. مولا نے کہا اسے بند کر دو. پھر بند کر دیا. کہا پھر کھولو. پھر کھولا. اب کیا دیکھ رہا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل دیکھ رہا ہوں. کہا بند کر دو. بند کر دیا. کہا پھر کھولو. پھر کھولا. اب کیا دیکھ رہا ہے؟ مولا سورہ یاسین دیکھ رہا ہوں. کہا بند کر دو. بند کر دیا. کہا پھر کھولو. پھر کھولا. اب کیا دیکھ رہا ہے؟ سورہ رحمان دیکھ رہا ہوں. کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا مولا قرآن ہے. کہتے تو سورہ آل عمران کہہ رہا ہے. ہائے 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 ہائے, تو سورہ بنی اسرائیل کہہ رہا ہے, تو سورہ یاسین کہہ رہا ہے. نہیں مولا یہ قرآن ہے, اس کی 114 صورتیں ہیں. اگر یک مقام پہ دیکھیں تو یہ قرآن ہے, علیحدہ علیحدہ دیکھیں کوئی سورہ بقرہ ہے, کوئی سورہ حمد ہے, کوئی آل عمران ہے, کوئی یاسین ہے. کہا تیری سمجھ میں نہیں آئی. اگر ہمیں یک مقام پہ دیکھو گے ہم سارے محمد ہیں, علیحدہ علیحدہ دیکھو گے کوئی علی ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے. بس حضور یہ میزان. قرآن کہتا ہے قرآن جو شے سے خلق ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ بولو. تو جس کا سایہ نہیں ہوگا, چونکہ دامن وقت میں گنجائش سسٹم چل رہا ہے, اپنے سسٹم کے اندر میں نے پیغام دے دیا ہے. اگر جس کا نبی کا سایہ ہے تو جو نبی جیسے ہیں ان کا بھی سایہ ہوگا. تو جب نبی کا سایہ نہیں ہے تو نبی کس کو کہہ رکھے کل انما انا بشر مثلکم, کہ میں تمہارے مثل ہوں کہ جن کا سایہ نہیں ہے. جی خیر ہو گیا, پیغام ہو گیا, پہنچ گیا کہ مثل کے معنی ہے. پھر سن لیں, جہاں مثل استعمال ہوگا وہاں مشابہت ذات سے ہوگی, جہاں مثل استعمال ہوگا وہاں مشابہت صفات سے ہوگی. میں نے آپ کے سامنے مثالیں دونوں دے دی ہیں. نبی جیسے نبی نے ان کو کہا تھا کہ جن کے بدن سے خوشبو آتی تھی, نبی نے ان کو کہا تھا کہ جن کے چہرے سے چمک نکلتی تھی, نبی نے ان کو کہا تھا تمہارے جیسے جن کا سایہ نہیں تھا. بس یہ پیغام ہے, اور اس پیغام کے صدقے برادر عزیز یہ ادا کا یہ اہتمام کرتے ہیں. یقیناً ان کی اتنی خوبصورت جس طرح ان کا خلوص ہے. ہر آدمی آپ سب ہم مہمان نہیں ہیں. میں نے دیکھا ہے ایک جو مجلس سننے کے لیے اسے مجھ سے زیادہ پراٹھی ہے, ہونی بھی یہ چاہیے, کیونکہ آپ سب مولا کے مہمان ہیں. ظاہراً یہ ہے اس کے لیے سب برابر ہے, نہیں کہ ایک بڑا ہے یا چھوٹا ہے. تو یقیناً مولا میری دعا ہے کہ بابا اہل و عیال ہمیشہ انہیں سلامت رکھے. جن ہاتھوں سے اس عزا کے لیے یہ نیاز دیتا ہے یہ ہاتھ کسی اور کے محتاج نہ ہو. تو جملہ کہ میں صاحب کا پڑھوں چھوڑ دوں؟ ہاں چلے, وہ کہہ رہے بہت بس ایک جملہ سن لیں. ہائے کربلا میں 72 تھے نا, 72 بولو کتنے تھے؟ 72 تھے. نہیں فہرست تھی نا 72 میں, اس میں امام حسین بھی شامل تھا, باقی 71 تھے نا, امام 72 میں. اس فہرست میں محمد بن حنفیہ نہیں تھا. امام حسین کا بھائی نہیں تھا, بڑا جنگجو تھا, جمل میں دیکھیں صفین میں, وہ نہیں تھا. کسی نے اس سے پوچھا آپ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں حسین کے انتخاب میں نہیں آیا. ہائے ہائے, جملہ بڑا قیمتی ہے, حسین کے نہیں آیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مولا کے ذاکر ہے, آج مولا کے جو ہے آپ نے بساب بچھائی, آپ سب سے بھائی
भाई पे इंतखाब नहीं हुआ, असगर पे क्यों हो गया? बस सिर्फ इतनी बात। करबला में असगर थे ना, तलवार चला सकते थे, बोलो तीर नेजा है, असगर की जगह भाई को ले लेते, लेकिन नहीं, असगर के क्यों? ये इंतखाब हुसैन है, इंतखाब मशीयतुल्लाह है, मशीयतुल्लाह अल्लाह की मशीयत का इंतखाब है। असगर का क्यों इंतखाब किया? इमाम, बस एक जुमला, इमाम जानते थे करबला तक हमारी जो है लड़ाई है, करबला से लेकर शाम तक असगर लड़ेगा। हाय 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 हाय। मौला जो बे औलाद बैठे मौला जो औलाद दे, जो बहनें बैठी बे इस असगर के सदके। और डॉक्टर कैसर अब्बास मेरे भतीजे समझे के बहुत बड़े, उन्हें 6 करोड़ का मौला की शबी बनाई हरम की मौला से, उसकी खिदमत गुजार फरमाए। तो असगर जो है ना, करबला में 6 महीने थे ना, असगर कैसे लड़ेगा? है जी राजा साहब, मैं सुन रहा हूं वाइजीन से कि असगर को यहां तीर लगा, बोलो यहां कहते हैं ना, बताए तीर वो था, अगर हाथी के गले पे लगता गला फाड़ देता। बताओ मुझे, पहले तीर भी तो देखो ना क्या है। अगर हाथी के गले पे लगता है, असगर का गला इतना बड़ा था, कहो कितना बड़ा? असगर का तो ये गला था। रबे मोहम्मद की कसम, ये मेरे हाथ में तफसीर कुरान है, असगर को यहां तीर नहीं लगा, असगर को यहां लगा। ज़ोबिहा मिनल उज़्न इलल उज़्न, असगर एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया, असगर की आंखें ज़िबा हो गई। हाय तो कर दो, असगर के कान ज़िबा हो गए, असगर का जबड़ा ज़िबा हो गया, असगर की जबान ज़बा हो गई। ये करबला से काफिला चला, मस्तूरात तो बेपनाना ऊंटों पे सवार थी, नोके नेजा पे सब शोहदा थे, सब जाते। ये करबला से चले शाम तक, जब भी गुजरते किसी शहर से ऐलान होते थे बागी आ रहे हैं, बागियों को देखने के लिए लोग बाहर निकलते थे। इमाम हुसैन के सर पे नजर पड़ती, कहते मुमकिन इसने भी बगावत की होगी। हाय 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 हाय। जब अब्बास के सर पे नजर पड़ती, कहते मुमकिन है इससे भी कोई बगावत हो गई होगी। जब अकबर के सर पे नजर पड़ती, कहते मुमकिन है। जब असगर का देखते ना, छोटा सा गोश्त का टुकड़ा, छोटा सा, न जिसकी आंखें हैं, न जिसके कान हैं, न जिसकी जबान है, कहते हैं तो बाकियों को तो बागी कर सकते हो, ये कैसे बागी हो सकता है?